أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ زید بن سعنہ یہود کے بڑے عالم تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کے اخلاق اور آپ کی بہت سی علامتیں اپنی کتابوں کے اندر پڑھے ہوئے تھے۔ اس نے یہ پڑھا تھا کہ ان کے ساتھ جتنی بھی زیادتی کی جائے گی، ان کے حلم میں، ان کی بردباری میں، ان کی برداشت میں اور اضافہ ہوگا۔ یہ آئے، یہ بات یاد رکھو کہ علامات نبوت میں سے سب سے بنیادی چیز حلم اور صبر ہے۔ حلم اور صبر یہ علامات نبوت میں سے بڑی بنیادی صفت ہے۔ یہ آئے زید بن سعنہ آپ کو دیکھا اور دیکھ کر سمجھ گئے کہ ہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی ہیں، لیکن پوری طرح یقین نہیں ہے، پوری طرح یقین نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ نبی ہیں، پوری طرح یقین نہیں ہے۔ ان کے ساتھ کوئی معاملہ کیا جائے تاکہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے کا موقع ملے، ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے تاکہ ان کے ساتھ زیادتی کرنے کا موقع ملے۔ یوں راہ چلتے کسی کو کے ساتھ بدتمیزی کرنا تو ممکن نہیں ہے۔ کوئی سبب، کوئی راستہ، کوئی ایسا ذریعہ ہو کہ مجھے ان کے ساتھ زیادتی کرنے کا موقع ملے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک علاقے میں مسلمانوں پر کچھ تنگی آ گئی، قحط سالی آ گئی۔ خطرہ تھا اس بات کا کہ وہ علاقے والے کہیں حالات سے تنگ ہو کر اسلام سے نکل نہ جائیں۔ اس لیے مسلمان کے مال کا سب سے پہلا مصرف اور مسلمان کے مال کے خرچ ہونے کی سب سے بنیادی راستہ وہ بیاہ اور شادیاں نہیں تھیں، بلکہ یہ نئے اسلام میں داخل ہونے والوں کے حالات، ان کی ضروریات، ان کے مسائل کو حل کرنے پر یہ مال خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا بنیادی مصرف تھا مسلمان کے مال کا۔ وہ تو جب مسلمان کا مال غیروں کی طرح خواہش پر خرچ ہوگا تو اس کا مال یہ غیروں کے اسلام میں آنے یا کمزور مسلمانوں کے اسلام پر قائم رہنے کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ یہ سکھلایا گیا تھا کہ تمہارے مال کا سب سے پہلا مصرف یہ ہے کہ تم اس مال سے نادار مسلمانوں کی ضروریات کو پورا کرو تاکہ ان کے دل اسلام کے ساتھ، اسلام سے جڑے رہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ منافقین یہ کہا کرتے تھے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ اسلام سے اور آپ کے پاس سے دور ہٹیں تو سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ ان کا تعاون مت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ اس وقت ان کی مدد کے لیے کچھ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کچھ نہیں ہے۔ یہ بیٹھے ہوئے تھے زید بن سعنہ، ان کو موقع اچھا لگا کہ یہ موقع ہے ان کے ساتھ معاملہ کرنے کا۔ انہوں نے سونا نکال کے دیا کہ یہ سونا ہے، میں آپ کو بطور قرض دے سکتا ہوں اور اس کے بدلے میں اتنی کھجوریں مجھے فلاں تاریخ میں دے دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور کھجوریں ان کو دینا طے کیا کہ یہ تاریخ، اس تاریخ میں ہم آپ کو اتنی کھجوریں دیں گے۔ یہ کھجور بطور قرض کے دینا طے ہوا اور یہ سونا آپ نے ان سے لے کر اس علاقے والوں پر خرچ کیا۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس تاریخ کی، اس کھجوروں کے قرض کی ادائیگی سے جو تاریخ طے کی گئی تھی، اس تاریخ کے آنے سے 3 دن پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں تھے۔ زید بن سعنہ آئے
آپ کا گریبان پکڑا اور آپ کو دیوار کے ساتھ دھکا دیا اور سخت لہجے میں آپ سے بات کی اور یہ کہا کہ تم قریشیوں کا کام ٹال مٹول کرنا ہے، وقت پر حق ادا نہیں کرتے، وقت پر قرض ادا نہیں کرتے، حالانکہ ابھی 3 دن باقی ہیں اس قرض کے ادا کرنے میں جو آپ نے مانگا نہیں تھا، زید بن ثابت نے خود پیش کیا تھا کہ یہ لیجیے مال، خود مال پیش کیا اور 3 دن پہلے ادائیگی کی تاریخ سے 3 دن پہلے گریبان آپ کا پکڑ کر اور آپ کو دیوار کے ساتھ دھکا دے کر اپنے مال کا مطالبہ کیا۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالی تلوار نکال لی اور یہ عرض کیا کہ اجازت دیجیے میں اس کو قتل کر دوں جس نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے۔ یہ ہے بات بہت اہم سمجھنے کی کہ آپ نے امت کو اس وقت تعلیم دی کہ دیکھو اس نے جو کچھ کیا ہے، اس نے جو کچھ کیا ہے یہ اس کو سمجھنے کا وقت نہیں ہے، یہ وقت اس کو سنبھالنے کا ہے۔ آپ نے فرمایا عمر یہ کیا کیا تم نے؟ اے عمر یہ تم نے کیا کیا؟ تمہیں چاہیے تھا کہ مجھ سے کہتے کہ میں اس کا حق ادا کروں، حالانکہ 3 دن باقی ہیں۔ زید بن ثابت نے آپ کو گریبان پکڑا ہے، آپ کو دھکا دیا ہے، آپ پھر یہ فرما رہے کہ عمر تم نے غلط کیا ہے، تو مجھ سے کہتے میں اس کا حق ادا کروں، اور اس سے یہ کہتے کہ اسلام میں اپنے مطالبہ کرنے کا طریقہ یوں ہے، تم اس کو مطالبے کی تعلیم دیتے، اس کو اسلام میں مطالبہ کرنے کی تعلیم دیتے اور مجھے اس کا حق ادا کرنے کے لیے مجھ سے کہتے کہ میں اس کا حق ادا کروں۔ جاؤ ان کو لے کر جاؤ، ان کو ان کا حق دو اور 20 سا کھجوریں ان کو اور زیادہ دو، 20 سا کھجوریں زیادہ دو۔ کیوں؟ عمر تم نے زیادتی کی ہے کہ تم نے اس یہودی کو تلوار دکھلائی، تمہاری تم نے زیادتی کی ہے، جاؤ اس کو اس کا حق دو، 20 سا کھجوریں اس کو زیادہ دو۔ اور عمر گئے لے کر اس کو اس کا حق پورا دیا، 20 سا کھجوریں زیادہ دی کہ زیادہ کیوں دے رہے ہو، میرا حق تو پورا ہو گیا۔ کہ میں اس لیے زیادہ دے رہا ہوں کہ میں نے آپ کو تلوار دکھلائی تھی، میں نے آپ کو قتل کی دھمکی دی تھی، اس لیے میں آپ پر احسان کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ زید بن ثابت نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ آپ نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا زید تم کون ہو؟ پوچھا ان سے تم کون ہو؟ زید نے کہا کہ میں زید بن ثابت ہوں۔ حضرت عمر جانتے تھے، یہ مشہور عالم تھے یہود کے۔ حضرت عمر نے فرمایا زید تم نے اتنے بڑے عالم ہوتے ہوئے اللہ کے نبی کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ زید بن ثابت نے کہا عمر بات یہ ہے، ان کو میں دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ ہاں یہ نبی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کچھ ایسی بات تھی کہ 2 صفتیں، ایک صبر اور ایک تحمل، ان کو آزمانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں آپ کے ساتھ زیادتی کروں۔ اور عمر تم گواہ رہنا میں اسلام قبول کرتا ہوں، یہ کہہ کر زید بن ثابت نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی ہے، اور امت بنانے کے لیے آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ دعوت کس کو دیں کس کو نہ دیں۔ امت بنتی ہے جب ستانے والوں پر احسان کیا جائے، جب ستانے والوں پر احسان کیا جائے تب امت بنتی ہے۔ اگر احسان کرنے والوں پر احسان کیا جاتا ہے تو اس سے پارٹی بنتی ہے، امت نہیں بنتی۔ اس سے پارٹی بنے گی، امت نہیں بنے گی۔ امت بنتی ہے جب ستانے والوں پر احسان کیا جاتا ہے۔
احسان کا کمال ہے یہ کہ آپ احسان کریں ستانے والے پر، احسان کا کمال ہے یہ. اور نبوت کی تعلیم یہ ہے، نبوت کی تعلیم یہ ہے کہ آپ احسان کریں ستانے والوں پر. اس لیے میں نے عرض کیا کہ دعوت وہ امت کو ان اخلاق سے اور امت کو ان معاملات کے ذریعے امت کو اسلام سمجھانا ہے جو صحابہ کرام نے اور خلفائے راشدین نے غیروں کے ساتھ کر کے دکھلایا. اس لیے کہ اسلام کتابوں میں نہیں، اسلام تو مسلمان کے عمل سے ظاہر ہوگا. سب سے بنیادی جو سبب ہے اسلام کو سمجھنے کا وہ اخلاق اور معاملات ہیں. معاشرہ اسلام کی عظمت پیدا کرے گا، معاشرہ اسلام کی عظمت پیدا کرے گا، اور اخلاق اور معاملات یہ اسلام کا تعارف کرائیں گے. معاشرہ اسلام کی عظمت پیدا کرے گا.